قیامت کے دن نام اعمال سامنے ہے، فرشتے گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا ہے، اور زمین یہ کہے گی کہ یہاں اس نے غلط کیا تھا کام۔ یہ کہیں گے زمین بھی جھوٹ بول رہی ہے، یہ فرشتے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نام اعمال میں بھی غلط لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، رکو ابھی ہم کرتے ہیں انتظام۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، پھر ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتكلمنا ايديهم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وارجلهم، اور ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے۔ بما كانوا يكسبون، یہ بتائیں گے جو کالے کالے کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ مہر لگائیں گے اور ان کے اعضاء گواہی دینے لگیں گے تو یہ کہیں گے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ارے ہم نے تو تم کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تم اپنے خلاف ہی گواہی۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ اس سورت کا نام سورہ انفطار ہے۔ پہلی آیت میں ہی انفطرت کا لفظ آیا ہے۔ انفطرت یہ بنا ہے انفطار سے ہی۔ انفطار کے معنی آتا ہے پھٹنا، اسی لیے اس سورت کا نام ہے انفطار۔ اس سورت میں بھی اللہ پاک نے قیامت کا بیان ایک چھوٹے انداز میں دیا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ پاک پہلی آیت میں فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ یہاں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور سورہ تکویر میں اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کا کھال اتار لیا جائے گا، اور سورہ رحمان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آسمان کا کھال اتار لیا جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو آسمان گلاب کے رنگ کی طرح سرخ نظر آئے گا۔ تو ایک تو یہ کہ آسمان کا کھال اتار لیا جائے گا، اور یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان پھٹ بھی پڑے گا۔ اور تیسری جگہ اللہ پاک نے 17ویں پارے میں فرمایا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جیسے کتابوں کو دفتر میں بستے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسے بیگ میں کتاب کو رکھا جاتا ہے، رکھنے کے بعد اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو ویسے ہی اللہ پاک آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ پاک نے آسمان کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی ہے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ یہاں اللہ پاک کہتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ انتثرت کے معنی آتا ہے ٹوٹ کر گر پڑنا۔ ستارے، یہاں صرف ستارے ہی مراد نہیں ہیں بلکہ تارے اور ستارے سب مراد ہیں۔ میں نے
اس سے پہلے والی صورت میں بتایا تھا کہ جو تارا ہے اسے قرآن میں نجم کہا گیا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ان تاروں کے ذریعے سے جو دریائی راستہ ہے، سمندری راستہ ہے، لوگ ان راستوں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ تارا فلاں جگہ ہے تو راستہ ادھر جا رہا ہے، یہ تارا ادھر ہے تو راستہ ادھر ہے، فلاں علاقے پہنچیں گے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور ایک ستارے ہیں جس کا اللہ پاک نے وہاں تذکرہ کیا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، قسم اللہ پاک نے کھائی ہے۔ یہ 5 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ملا کر 7 ہیں، زحل، عطارد، مشتری، مریخ، زہرہ۔ یہ جو ہے 5 ستارے ہو اور سورج اور چاند ملا کر 7 ستارے ہیں۔ بہرحال ستارے ہوں یا تارے ہوں، یہ سب کے سب قیامت کے دن ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اب اندازہ لگائیں، جب بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی تھی اور یہ لوگ کوہ طور پر گئے تھے، تو اس وقت ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تورات کے سلسلے میں کہ پتہ نہیں یہ کتاب ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے احکام بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ پاک نے پہاڑ کو ان کے اوپر کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کر دیا، اور کرنے کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مانتے ہو یہ ہے کہ ہم پہاڑ کو گرا دیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مانتے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں۔ تو مان گئے اس وقت۔ اندازہ لگائیں، ایک پہاڑ ہے اور اوپر اگر آ جاتا ہے تو ان کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ستارے ہیں، دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ ستارے سورج سے بھی بڑے ہیں۔ اب جب سورج سے بڑے ہیں تو یہ سورج تو زمین سے بڑا ہے، اور پھر ستارے سورج سے بڑے ہیں، اور ایک دو نے ان کی تعداد بھی کروڑوں اربوں خربوں کو گن بھی نہیں سکتا۔ اب اتنے سارے ستارے جب ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گریں گے تو اس وقت دنیا کا کیا عالم رہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اچھا، جو اس وقت موجود رہے گا، مسلمانوں پر تو ایسی حالت نہیں آئے گی، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس روئے زمین پر ہے تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم مسلمان تو نہیں رہیں گے، یہ سب کافروں کے حق میں ہے، وہ لوگ دیکھیں گے۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو چلا دیا جائے گا۔ سمندروں کو چلا دینے کا مطلب، آج سمندروں کے درمیان میں آڑ ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہوتا ہے اور ایک طرف کھارا پانی ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ سارے سمندر مل جائیں گے، اور دنیا میں جو سمندر ہے وہ 7 سمندر ہے، اور 7 سمندر کو ملا کر بحرن واحدہ ایک سمندر بنا دیا جائے گا۔ اس دنیا میں 71% پانی ہے اور 29% یہ خشکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے سمندر کو ایک بنا دیں گے، یہی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کا مطلب۔ اور جب سمندروں کو چلا دیا جائے گا، سمندر کے بارے میں بھی مختلف باتیں قرآن نقل کرتا ہے۔ کسی جگہ اللہ پاک نے یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ سمندروں کو چلا دیا جائے گا، کسی جگہ اللہ پاک نے یہ بیان کیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو بھڑکا کر سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ مختلف باتیں ہیں، مختلف کیفیت ان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ قبروں کو اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے قبروں سے مردے زندہ کر دی جائیں گے۔ یہ نفخ اولیٰ کے وقت نہیں ہوگا، یہ نفخ ثانیہ کے وقت، یعنی دوسری مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تب یہ قبروں سے سارے کے سارے لوگ زندہ ہوں گے۔ اچھا، یہاں قبر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو قبر میں زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، بلکہ عالم برزخ مراد ہے، یعنی مرنے کے بعد سے اٹھائے جانے تک جو زندگی ہے اس زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اس عالم برزخ میں چاہے کوئی آدمی زمین کے اندر دفن ہو، چاہے کوئی آدمی کسی آدمی کو جانور نے نگل لیا ہو، چاہے کوئی آدمی سمندر میں ڈوب کر مر گیا ہو،
چاہے کوئی آدمی آگ میں جل کر مر گیا ہو، جس شکل میں بھی مرا ہو، عالم برزخ میں جو بھی ہے سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اچھا، پھر یہاں پر قبور کا لفظ اللہ پاک نے کیوں استعمال کیا؟ چونکہ عربوں میں جو وہاں رہنے والے وہاں کے باشندے تھے، عیسائی، یہودی اور مشرکین بت پرست، ان سب کے یہاں انسانوں کو دفن کرنے کا رواج ہی تھا، اس لیے قبر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اللہ کہتے ہیں اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، دیکھیں قبر کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنا جہنم کے تذکرے پر نہیں رویا کرتے تھے، اتنا قبر کے تذکرے پر رویا کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، کیونکہ یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور یہاں جو پھنسا وہ وہاں بھی پھنس جائے گا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جو بہت نیک تھا، بہت بزرگ تھا، اچھا تھا، صالح تھا۔ اس نے اپنی باپ کی زندگی میں بادشاہت کو لات مار کر اور وہ اللہ والوں کے پیچھے پڑ گیا، اور بہت نیک تھا بچہ۔ تو وہ اس بچے کی عادت تھی جب کسی جنازے کو وہ دیکھتا تھا کہ جنازہ گزر رہا ہے تو وہ کچھ اشعار پڑھا کرتا تھا، عربی کے اشعار۔ وہ یہ ہے: یا صاحبی لا تغترر بتناعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول واذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ زندگی ختم ہو جائے گی اور نعمتیں زوال پذیر ہو جائیں گی۔ جب تو کسی جنازے کو لے کر جا رہا اٹھا کر تو یاد رکھنا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ تیرے جنازے کو لے کر جائیں گے۔ یہ وہ اشعار پڑھا کرتا تھا۔ اور قبر کی جو زندگی ہے، واقع میں ہم جنازے کو لے کر جاتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لوگ قبرستان جا کے بھی ہنستے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہنسنے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو رونے کی جگہ ہے، آخرت یاد کرنے کی جگہ ہے۔ قبرستان جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف وغیرہ میں روایت موجود ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب تم زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہیں موت یاد دلاتا ہے، یہ تمہیں آخرت یاد دلائے گا، یہ قبرستان، لہذا جانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جانا مستحب ہے، جمعہ آدمی جائے، لیکن التزام نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جمعہ لازمی اور ضروری سمجھنے لگے۔ کبھی کبھی جمعہ چھوڑ کر جمعرات یا کسی اور دن بھی چلا جائے، اور پھر قبرستان جائے تو قبرستان جانے کے بعد وہاں جو قبر ہے، جس قبر کے پاس آدمی جا رہا ہے، پچھم کی طرف پشت کر لے اور قبر کے سامنے کھڑا ہو، اور اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ اخلاص یا جو سورت پڑھنی ہو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے جنت البقیع میں، لہذا ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے۔ ایک تو ان کو فائدہ ہو جائے گا، دوسرا اپنا فائدہ یہ ہے کہ قبر کو دیکھ کر، قبرستان کو دیکھ کر ہمیں اپنی موت یاد رہے گی، ہمیں بھی قبر میں جانا یہ یاد رہے گا کہ ایک نہ ایک دن ہم جائیں گے۔ اور یہ بہت آسان طریقہ ہے انسان کو آخرت یاد کرنے کا، کہ بار بار قبرستان جائے تو اسے یاد آ جائے گا کہ یہاں ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے۔ آگے اللہ پاک کہتے ہیں، علمت نفس ما قدمت واخرت، جان لے گا ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیج رکھا ہے اور پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آگے بھیج رکھا ہے یعنی نیک عمل جو آگے کیا، جیسے نماز ہے، روزہ، اپنی زندگی میں جو کرتا تھا وہ سب جان لے گا۔ اور پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا کام کر کے چلا گیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کی دنیا سے جانے کے بعد۔ کوئی رفائی کام کر کے چلا گیا، جیسے کسی جگہ پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہاں پانی کا انتظام کر کے چلا گیا، جیسے مسجد میں پیسہ دے کے چلا گیا، زمین دے کر چلا گیا،
مدرسے میں مطلب کچھ کام کر کے چلا گیا، یا اس طرح دینی جو کام ہے، جیسے کوئی عورت ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، اس کے خرچے کا انتظام کر کے چلا گیا کہ میری آمدنی اتنی آتی ہے، اس میں سے میں اتنا دیتا رہوں گا، اور اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے چلا گیا تم بھی دیتے رہنا. تو اس طرح جو کام کر کے چلا گیا یہ صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک تفسیر علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی اچھا کام کیا کہ اس کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کرنے لگے. مثال کے طور پر کوئی ایسی سنت تھی جس سنت کو لوگ چھوڑے ہوئے تھے، اب اس آدمی نے یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس وقت میری امت کے فساد کا زمانہ ہو اس وقت میں اگر کوئی آدمی میری ایک سنت کو لازم پکڑتا ہے، ایک سنت کو اپناتا ہے، تو اس کے لیے 100 شہید کے برابر ثواب ہے. کتنی بڑی بات ہے. لہذا اب وہ آدمی یہ کر لیتا ہے، کسی سنت کو زندہ کر دیا، اب اس کو دیکھا دیکھی لوگ کر لیتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. اب دیکھیں آدم علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے توحید و رسالت کا، وہی پیغام تمام کے تمام انبیاء کرام لے کر آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور اس وقت کوئی نبی نہیں آئے. اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، تو آقا علیہ السلام نے اسی پیغام کو، توحید رسالت کو جو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، آپ علیہ السلام نے اس پیغام کو دنیا کے سامنے پہنچایا. اور اس پیغام کو جب پہنچایا تو صحابہ نے آپ سے سیکھا، پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے، اس کے بعد ان کے اخلاف نے، ان کے بعد سلسلہ چلتا رہا اور یہ دین پورا کا پورا ہم تک پہنچا. تو درمیان میں جتنے لوگ دین کا کام کرنے والے آئے ہیں اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور جتنے لوگ عبادات کر رہے ہیں، سب کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جا رہا ہے. یہی ہے ما قدمت وما اخرت، جو کیا ہے تو کیا ہے، لیکن ایسا کام کر کے چلا گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان تو عام طور پر تو کہیں کہیں ہے، لیکن اس میں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے ایھا الجن کہیں نہیں کہا، ایھا الجن اے انسانوں، یا ایھا الملائکہ اے فرشتوں. قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی آیت نظر نہیں آئی جس میں اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا ہو ایھا، یا جناتوں سے کہا. ہاں انسان کے ساتھ ملا کر جنات کو تو کہا ہے ایھا الثقلان سورہ رحمان میں، یا معشر الجن والانس اے انسان اور جنات کی جماعت، ایھا الثقلان اے انسان اور جنات، یہ دونوں کو ملا کر تو کہا ہے، لیکن الگ جنات کو اللہ نے مخاطب بنایا ہو ایسا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے تیرے رب سے جو کریم ہے. اللہ پاک قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، اب یہ بتانا چاہتے ہیں جو ذات ایسی ہے کہ ایسا کام جس ذات کی قدرت میں ہے تو وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اے انسان تجھے کس چیز نے ایسے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اللہ پاک نے پہلا لفظ استعمال کیا رب. رب کا معنی آتا ہے مالک، رب کا معنی آتا ہے تربیت کرنے والا. دنیا میں اگر کوئی مالک ہوتا ہے اور اس کا کوئی غلام ہوتا ہے تو غلام اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے، اور غلام تو غلام ہے بلکہ جانوروں کے اندر بھی وہ فرما برداری پائی جاتی ہے. جانور کا انسان مالک ہوتا ہے، لاتا ہے، پوستا ہے، پالتا ہے، اور اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں مالک اپنے گھوڑے کو لے کر کود جاتا ہے تو وہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، مطلب وہ میدان میں گھس جاتے ہیں اپنے مالک کی بات مانتے ہوئے.
یاد آیا مجھے طالب علمی کے زمانے میں ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس کا ایک کتا تھا۔ وہ آدمی کسی کام سے باہر نکلتے نکلتے ذرا دور چلا گیا اور ایسے علاقے میں پہنچا جو سنسان علاقہ تھا۔ وہاں پر کچھ دشمن تھے اس آدمی کے، تو ان لوگوں نے کیا کیسے پکڑا کر کے زندہ دفن کرنا چاہا، اور کئی لوگ تھے اور دفن کر دیا۔ اس آدمی کے پیچھے پیچھے کتا بھی چلا گیا تھا۔ کتا نے دیکھا تو بھونکنا شروع کیا، لیکن ان آدمی نے بھگا دیا۔ جب ان لوگوں نے اس آدمی کو دفن کر دیا، اس کے مالک کو دفن کر دیا اور دفن کر کے یہ لوگ چلے گئے، کتا جلدی سے قبر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے پاؤں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے وہ مٹی ہٹانا شروع کرتا ہے، کھودتا ہے۔ اور کتے کی عقل مندی یہ ہے کہ جہاں پر سر تھا پہلے وہیں پر اس نے کھودنا شروع کیا، اور تھوڑی دیر میں جب سر کی جگہ سے زمین اور مٹی ہٹ گئی تو اس کو راحت کی سانس ملی، اور اس کے بعد کتے نے پوری زمین سے مٹی ہٹا دی اور وہ مالک نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد اس کی جان بچ گئی۔ آپ سوچیں کیسا وفادار ہے۔ اگر وفادار نہیں ہوتا تو سوچتا جانے تو مر گیا، لیکن یہ تو وفاداری ہے نا۔ ایک اور واقعہ علامہ دیمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور اس کی ایک باندی تھی، باندی گونگی تھی۔ وہ آدمی کسی کام سے نکلا، جاتے ہوئے اپنے باندی سے کہہ گیا کہ میں آ رہا ہوں، کھیر بنا کر رکھنا۔ چنانچہ باندی نے کھیر بنا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ جب واپس آیا ہے، 2-4 گھنٹے میں آیا ہوگا، جب واپس آیا تو باندی گھر میں تھی نہیں۔ اس آدمی نے کھیر لیا اور کھیر نکال کر بیٹھا کھانے کے لیے۔ جو کتا تھا مالک کے گھر میں، اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ مالک اٹھا، اس کے بعد کتے کو دیکھا پھر آ کر پھر بیٹھا کھانے کے لیے۔ پھر کتے نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ مالک پھر اٹھا، پھر گیا، اس کے بعد سنبھال کر پھر آیا۔ اب جب تیسری مرتبہ آیا تو کتے نے خوب زور سے بھونکنا شروع کیا، تو مالک نے سمجھا کوئی بات ضرور ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد کتے کی رسی جو تھی اس نے کھول دی۔ کتا وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد آتا ہے اور اس کھیر کو کھا لیتا ہے۔ جو ہی کتا کھیر کو کھاتا ہے، کتا مر جاتا ہے۔ کتا مرا تو مرنے کے بعد مالک بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو میں مر جاتا، لیکن کتے نے میرے لیے اپنی جان دے دی، معاملہ کیا ہے؟ چنانچہ اس نے جب باندی آئی تو باندی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو باندی نے یہ بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی سانپ نکلا تھا، اسی سانپ نے اس کھانے میں، کھیر میں اپنا منہ ڈال دیا ہوگا، کھایا ہوگا تو زہر کا اثر آ گیا ہوگا، اور اس کتے نے دیکھ لیا ہوگا، اسی وجہ سے کتے نے اپنے مرنے کو آپ کے مرنے پر ترجیح دی۔ آپ سوچیں یہ کتے کی وفاداری ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو کتا جو ہے اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، حقیقی مالک نہیں ہے، پیدا نہیں کیا ہے، صرف کھلاتا پلاتا ہے بس۔ گھوڑے کا مالک یہ حقیقی مالک نہیں ہے، پیدا کیا نہیں، کھلاتا پلاتا ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے انسان، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کھلایا میں نے، ماں کے پیٹ میں پلایا میں نے، پھر میں نے وہاں سے نکال دیا، پھر میں نے پوری زندگی تمہارے رہنے سہنے کا سب چیز کا انتظام کیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک، ایسے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف رب پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں الکریم۔ یہ مالک ایسا نہیں ہے، دنیا میں مالک ہوتا ہے، وہ مالک اجڑ بھی ہو سکتا ہے، مالک کا مزاج سخت بھی ہو سکتا ہے، مالک بات بات میں ناراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہارا رب جو ہوں، جو مالک ہوں، کریم ہوں، مہربان ہوں، شفیق ہوں، معاف کرنے والا ہوں، درگزر کرنے والا ہوں، عفو کو پسند کرنے والا ہوں۔ تم کتنوں ہی نافرمانی کر کے آ جاؤ، ایک مرتبہ میرے سامنے اگر آ کر توبہ کر لو گے، میں سب معاف کروں۔ میں نے ایک روایت پڑھی، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ابو بخاری کی روایت، کیا ہے؟ ان اللہ لما قضى الخلق، اللہ پاک نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو کتب عنده فوق عرشی، اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر سبقت کی ہوئی ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ دوسری روایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم
انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک، اے ابن آدم تو مجھے جب پکارتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تو نے کیا ہے۔ ولا ابالی ابن آدم، اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ابن آدم، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے معافی مانگے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی ابن آدم، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اے ابن آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کر میرے پاس گناہ لے کر آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو لاتیتک بقرابھا مغفرۃ، تو میں تیرے پاس زمین بھر کر مغفرت لے کر آ جاؤں گا۔ رواہ الترمذی والطبرانی وابو نعیم۔ اور دیکھیں ایک روایت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کیسا کریم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان میں بھی ظلم کو حرام کر دیا، فلا تظالموا یا عبادی، اے میرے بندو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو، کلکم ضال الا من ہدیتو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر وہ جسے میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میرے بندو میں تجھے ہدایت دوں گا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہ جسے میں کھلاؤں، فاستطعمونی، تم مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا، یا عبادی کلکم عارن، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر وہ جسے میں پہناؤں، فاستقصونی، تو تم مجھ سے کپڑا مانگو، اقصکم، میں تمہیں کپڑا دوں گا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی گناہ کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، فاستغفرونی، میرے بندو مجھ سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم ہرگز میرا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اور تم مجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، یا عبادی لو انکم ان اولکم وآخرکم، اے میرے بندو اگر تمہارا اول اور تمہارا آخر، وانسکم وجنکم، اور تمہارا انسان اور تمہارے جنات، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم سب کے سب اگر ایک متقی سب سے زیادہ ڈرنے والے شخص کی طرح بن جاؤ، تو اللہ کہتے ہیں ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میرے ملک میں کچھ بھی اضافے نہیں ہوگا، یا عبادی لأن اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد، اے میرے بندو اگر تمہارا اول، تمہارا آخر، تمہارا انسان، تمہارا جنات، سب کے سب اگر سب سے برا انسان کی طرح بن جانا، کذالک من ملکی شیئا، میرے ملک میں کچھ نقصان نہیں ہوگا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، اے میرے بندو تم سب کے سب اگر ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، میں ہر انسان کو جو مانگے میں دے دوں، سب سوال پورا کر دوں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطَ إِذَا دُخِلَ الْبَحْرُ، تو میرے ملک میں اتنا کم ہوگا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالا جاتا ہے، تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی آتا ہے بس اتنا کم ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یا عبادی ہی اعمالکم، اے میرے بندو تمہارے اعمال احصیہا، میں شمار کر کے رکھتا ہوں، لکم ثم اوفیکم، پھر میں تم کو پورا پورا بدلہ دوں گا، فمن وجد خیرا، جس آدمی نے اچھا پایا، فلیحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، ومن وجد غیر ذالک، جس نے برا پایا، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ آدمی اپنے آپ کو ملامت کرے، رواہ مسلم والترمذی۔ اب اندازہ لگائیں یہ جو روایت پیش کی ہے امام مسلم نے، امام ترمذی نے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کتنی ہے کہ تم زمین بھر کر گناہ لے کر آؤ، میں تمہارے پاس زمین بھر کر مغفرت لے کر آ جاؤں گا، اگر تم یہاں سے لے کے آسمان تک گناہوں کو پہنچا دو گے تو بھی میں معاف کر دوں گا۔ یہ ہے کریم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک تفسیر کی کتاب ہے روح البیان عربی زبان میں، اس میں لکھا ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ کو لوگ اٹھائے ہوئے ہیں اور صرف 4 آدمی ہیں بس۔ تو ان کو تعجب ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے ہو گیا، چلو کوئی نہیں تو میں بھی ساتھ ہو جاؤں گا۔ جب ان لوگوں نے دفن کر دیا تو دفن کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن یہاں پر تو 4 ہی لوگ تم آئے ہو صرف۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ عورت کھڑی ہوئی ہے کچھ دور پر، اس عورت سے پوچھ لو۔ اس عورت نے کرایہ دے کر ہم چاروں کو بلایا ہے اور اس عورت کے ہاں یہ میت تھی، یہ جنازہ رکھا ہوا تھا تو ہم نے یہاں پہنچا دیا ہے، دفن کیا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس عورت کی طرف دیکھنے لگا تو وہ عورت آگے آئی اور آنے کے بعد قبر کے پاس کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، اللہم مرض عنہ رضیت عنہ، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، فرض عنہ آپ بھی ان سے راضی ہو جائیں۔ یہ جملہ کہا، اس کے بعد جو ہے ہنسنے لگی۔ وہ آدمی جو تھا تو اسے تعجب ہونے لگا، اس نے اس عورت کا پیچھا کیا کہ عورت جو جا رہی ہے اس سے پوچھیں گے معاملہ کیا ہے۔ اس عورت سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو گئی وہاں اور جانے کے بعد صرف یہ کہا، اس کے بعد فوراً آ گئی۔ تو اس عورت نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ یہ مرنے والا میرا بیٹا تھا، اور یہ ایسا آدمی تھا، ایسا بیٹا تھا کہ زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس نے چھوڑا نہ ہو، ہر ایک گناہ کیا ہے۔ پورے گاؤں والے اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے کہا امی جان میرے جنازے میں کسی کو بلانا مت، اس لیے کوئی آئے گا نہیں، سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لہذا کام یہ کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دینا اور مجھے پہنا دینا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا پاؤں میرے گال پر رکھ دینا، سمجھا، اور یہ کہنا یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے جب لوگ دفن کر دیں گے تو دفن کرنے کے بعد تو میری قبر پہ جانا اور یہ کہنا کہ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ چنانچہ جب میں ان کی وصیت کے مطابق میں جہاں پر آئی قبر پہ اور میں نے جملہ کہا کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس کی ماں ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، جب میں نے یہ جملہ کہا تو میرے بیٹے کی قبر سے آواز آئی ماں میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو گیا، میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں اللہ کیسا کریم ہے، اتنا گناہ کرنے والا آدمی اور ماں کہہ رہی ہے کہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اللہ بھی راضی ہو گئے۔ جب ماں راضی ہو گئی تو اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، چنانچہ اللہ بھی راضی ہو گئے۔ یہ کریم ہے، اسی کو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب سے جو کریم ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ خالی کیسے لوٹاؤں، اور اللہ اسے نواز دیتے ہیں۔ اسی لیے پورے یقین کے ساتھ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ ضرور آپ کی حاجت پوری کرے گا، سینکڑوں مرتبہ تجربہ ہوا ہے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ رب، بلکہ کہتے ہیں کریم، اور کریم کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو مالک ہوتے ہیں وہ پیدا کرنے والے نہیں ہوتے اپنے مملوک کے، لیکن تم میرے ایسے مملوک ہو، تم میرے ایسے غلام ہو کہ میں تم کو پیدا کرنے والا ہوں، تمہارا خالق ہوں۔ الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، پھر درست بنایا،
درست بنانے کا مطلب ہے، درست بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک نے انسان کے جسم میں جو اعضاء رکھے ہیں ان اعضاء کے جو کام ہیں وہ اعضاء کو سپرد کیا ہے. جیسے دیکھنا آنکھ کے لیے، سننا کان کے لیے، بولنا زبان کے لیے، پکڑنا کھانا پینا یہ سب ہاتھ کے لیے، چلنا یہ پاؤں کے لیے. تو یہی ہے فسوا، تم کو درست بنایا. اور اللہ پاک کہتے ہیں فعدلک، پھر معتدل بنایا. معتدل کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک نے اعتدال رکھا ہے. اعتدال کا مطلب برابر رکھا ہے. مثال کے طور پر ایک پیر جتنا بڑا ہے دوسرا بھی اتنے بڑا، ایک ہاتھ جتنا بڑا ہے دوسرا بھی اتنے بڑا. آنکھ اور ناک اور کان زبان ان سب چیزوں میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے. اور یہ خوبصورتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا، مثال کے طور پر ایک پاؤں جتنا بڑا ہے اگر دوسرا پاؤں ہوتا 2 پاؤں کے برابر تو کیسا لگتا؟ یا ایک آنکھ ہے جتنی بڑی ہے اور دوسری آنکھ ہوتی ہماری سر کتنی بڑی تو کیسا لگتا؟ یا کہ ایک پاؤں تو ہمارا جیسا ویسا اور ایک پاؤں گدھے کی طرح ہوتا تو پھر کیسا لگتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا فعدلک، ہم نے معتدل بنا. یہ ہے مطلب اللہ پاک نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا ہے. اب آگے اللہ کہتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اللہ نے چاہا جوڑ دیا، بنا دیا، ترکیب کر دی. جس صورت کا مطلب یہ ہے مرد کی شکل و صورت الگ ہے، عورتوں کی شکل و صورت الگ ہے. پھر مردوں میں کسی انسان کی مکمل شکل دوسرے سے مل جائے ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک نے اربوں انسان کو بنایا لیکن ایک انسان کی شکل دوسرے انسان سے مکمل مل رہی ہو، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. سوچیں کتنے ماڈل ہے اللہ پاک کے پاس، کتنا ماڈل اللہ پاک کے پاس ہے، کتنا نمونہ ہے اللہ پاک کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. قرآن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، احسن الخالقین، سب سے بہترین اللہ خالق ہے. آگے اللہ پاک کہتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں. کیا مطلب ہرگز نہیں کا؟ ہرگز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کو بنایا ہے اور پھر تم قیامت کا انکار کرتے ہو. جس اللہ نے تم کو بنایا، تم کو پیدا کر دیا، تمہاری شکل ایسی بنائی، پھر اللہ کی کاریگری ایسی ہے، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے دوبارہ پیدا کر دینا اور قیامت لے آنا. ہم عموماً قرآن کریم میں اللہ پاک جو دلائل بیان کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ تو نقلی دلیل بیان کرتے ہیں نا. یہ قرآن بیان کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، لیکن عقلی اعتبار سے بھی اگر سوچا جائے نا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کا وقوع ہوگا. کیسے عقلی دلیل؟ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر ظلم ہوا ہے اور ان کو دنیا میں بدلہ نہیں ملا ہے. ہر مذہب کی کتابوں، مذہبی کتابوں میں یہ لڑائیاں، جنگیں اور مظلوموں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم، تمام کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں ان کو انصاف نہیں ملا. اب جب ان کو انصاف نہیں ملا ہے تو عقل تو کہتی ہے کہ انصاف ملنا چاہیے. تو جب انصاف ملنا چاہیے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دن تو قائم ہونا چاہیے. یہی قیامت کا دن ہے جو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو اس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ہر مظلوم کو انصاف ملے گا اور بدلہ ملے گا. اللہ پاک کہتے ہیں بل تکذبون بالدین، بلکہ تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، آج جھٹلا لو لیکن تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال لکھے جا رہے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر مقرر ہیں. لحافظین حفاظت کرنے والے، لکھنے والے. مقرر ہے یہ کون ہے؟ فرشتے ہیں. 2 فرشتہ ہر انسان پر، ایک دائیں کندھے پر رہتا ہے اور ایک بائیں کندھے پر رہتا ہے. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ ایک کا نام کرامن ہے، ایک کا نام کاتبین. یہ غلط ہے. کرامن کاتبین کا مطلب ہے معزز لکھنے والے فرشتے. اور یہ فرشتے صرف 2 ہی نہیں ہیں، ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے. صبح کے فرشتے الگ ہیں اور شام کے فرشتے الگ ہیں. جو فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک رہتے ہیں وہ فرشتے الگ ہیں. پھر شام والے جو ہیں عصر میں آتے ہیں اور یہ صبح والے چلے جاتے ہیں. یہ کام ہوتا رہتا ہے. اللہ پاک نے 2 کا نہیں کہا ہے، وہ یہ کہا ان علیکم لحافظین، حفاظت کرنے والے، نگراں ہیں. بہت سارے ہیں
تو چونکہ ہمارے پاس دو، آپ کے پاس دو، ہر ایک کے پاس دو، تو بہت بڑی تعداد ہو گئی، اس لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک بات تو یہ ہے، آگے اللہ پاک کہتے ہیں یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں کہا اللہ پاک نے جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں، اور 26 پارے میں اللہ پاک نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بولتا ہے وہ نگراں ہے، مقرر، تو بول کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور جو عمل ہو رہا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں ہوتا ہے، انسان بول رہا ہے تو لکھا جاتا ہے، انسان کر رہا ہے تو لکھا جا رہا ہے، لیکن انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، اچھے خیالات آ رہے ہیں، برے خیالات آ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں سوال ہوگا کہ بھائی وہ تو دل کی بات ہے، وہ تو ذہن میں ہے، اب فرشتوں کیسے پتہ چل گیا؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت آئی ہے، جب انسان کوئی اچھا کام سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتے ہیں لکھ لو، یہ سوچ رہا ہے، ایک نیکی لکھو، ابھی سوچا ہے، اور اگر کر لے گا تو 10 لکھ دینا، اور اخلاص ہو تو اور بڑھا دینا، ٹھیک؟ اور اگر کوئی انسان برا سوچ رہا ہے تو فرشتے سے اللہ کہتے ہیں ابھی لکھنا مت، جب برا عمل کر لے تب لکھ لینا۔ اور برا عمل کرنے کے بعد بھی یہ فرشتہ جو ہے کہتا ابھی مت لکھو، جب جو ہے یہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، اور اگر توبہ نہیں کیا تو اب یہ کہتا ہے کہ اب نا امیدی ہو رہی ہے، لہذا اب لکھ لو۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے برا سوچا یا اچھا سوچا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب انسان اچھا سوچتا ہے تو اس کے دل سے خوشبو نکلتی ہے، فرشتے جسے محسوس کرتے ہیں خوشبو کو، اور اگر انسان برا سوچتا ہے تو حدیث میں آتا ہے ریح کریہ ہے کہ بدبو نکلتی ہے، جس سے فرشتے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ برا سوچ رہا ہے۔ بہرحال حدیث سے تائید ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ نعمت میں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت کا دن ہوگا، اب فیصلے کا دن ہے، تو نیک لوگ نعمت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بلا شبہ برے لوگ کہاں ہوں گے؟ شعلہ مارنے والی آگ میں، یعنی جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، جس میں وہ داخل ہوں گے روز جزا، بدلے کے دن میں۔ وما هم عنها بغائبین، اور یہ لوگ اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ کس سے غائب نہیں ہوں گے؟ یعنی جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 6 پارے میں فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، یہ لوگ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے ہم بھاگ جائیں، جیسے مجرم جیل سے کوشش کرتا ہے کہ نکل جائے، لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے۔ بسا اوقات وہ پکاریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب ہو گئی، ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب آپ ہمیں نکال دیجئے یہاں سے، اب ہم تمہارا ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ پاک کہیں گے نہیں اخسؤ فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو، بات مت کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یہ موقع اب نہیں ہے، دنیا میں موقع تھا، وہاں سدھرنا تھا، وہاں ماننا تھا، اب یہ تو دار الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، اب دوبارہ تمہیں بھیجا نہیں جائے گا، یہیں پڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کچھ پتا ہے یہ روز جزا کیا ہے؟ دیکھیں قیامت کے دن سب لوگ اولین آخرین جب جمع ہوں گے تو وہاں جو مشرکین اور کفار ہیں یہ لوگ بھی جمع ہوں گے۔ شروع میں جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے نا تو اس وقت ان کو بولنے کی اور عذر پیش کرنے کی آزادی ہوگی، چنانچہ یہ لوگ عذر پیش کرتے ہوئے جھوٹ بولیں گے اور یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے واللہ ربنا، قسم بھی کھائیں گے، اللہ آپ کی قسم، ربنا ہمارے رب ہیں آپ، ہم آپ کی قسم کھا کر گئے تھے، ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو فرشتوں نے لکھ رکھا ہے، سمجھے کہ نہیں، تو یہ غلط لکھ رکھا، ہاں جھوٹ لکھا ہے، غلط لکھا ہے انہوں نے، یہ ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، کٹر دشمن ہیں یہ لوگ، ایسے بولیں گے وہ ہر ایک طرف۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ زمین بھی گواہی دیں گی، نام اعمال سامنے ہے، فرشتے گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا ہے، اور زمین یہ کہے گی کہ یہاں اس نے غلط کیا تھا کام، یہ کہیں گے زمین بھی جھوٹ بول رہی ہے، یہ فرشتے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نام اعمال میں بھی غلط لکھا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔
اللہ پاک کہیں گے اچھا ٹھیک ہے رکو ابھی ہم کرتے ہیں انتظام. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, پھر ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, اور ان وارجلہم, اور ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے, بما کانوا یکسبون, یہ بتائیں گے جو کالے کالے کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے. اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا یوم تشہد علیہم سمعہم وابصارہم, جس دن ان کی نگاہیں اور ان کے کان گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. جب اللہ مہر لگائیں گے اور ان کے اعضاء گواہی دینے لگیں گے تو یہ کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, ارے ہم نے تو تم کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا, تم اپنے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو, اب پھر اب تو کوئی چارہ کار نہیں ہوگا, اب تو جہنم میں جانا ہی ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین, آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ روز جزا کیا ہے. یہ ایسا انداز ہوتا ہے اگر کسی آدمی سے یوں کہا جائے, اردو میں جیسے کہا جاتا ہے تم کچھ جانتے ہو, ارے فلاں تمہیں کچھ معلوم ہوا, تو آدمی کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے, لگتا کوئی معاملہ ہو, پوچھتا کیا ہوا. یہی انداز ہے. اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین, آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ روز جزا کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین, پھر آپ کو کچھ پتا ہے یہ روز جزا کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ذرہ برابر مالک نہیں ہوگا. آج دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کے کام آ جاتا ہے, کوئی انسان پھنستا ہے تو اس کو بچانے کے لیے دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے. اگر بیٹے سے غلطی ہو گئی ہے, جیل چلا گیا ہے, باپ محنت کر کے اپنے بیٹے کو چھڑا لاتا ہے. باپ اگر جیل چلا گیا ہے, بیٹا اپنے باپ کو چھڑا کر لے آتا ہے. لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا کوئی نہیں. اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے پاک نے فرمایا دنیا میں جو مجرم کو چھڑانے کے جو طریقے ہیں وہ 4 ہیں. ایک تو یہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی آدمی کسی کو چھڑاتا ہے ضمانت پر. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی سفارش کر دیتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جرمانہ دیتا ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حلہ کر کے اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے, اس کے ماننے والے چاہنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو روڈ پہ نکل آتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں, آزاد کرو چھوڑو, اور پولیس جو ہے مجبور ہو کر چھوڑ دیتی ہے. یہ 4 شکل ہوتی ہے مجرم کو چھڑانے کی. قرآن نے کہا ہے سورہ بقرہ میں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ان 4 شکلوں میں سے کوئی شکل نہیں ہوگی, اور اگر صرف ایک شکل ہوگی سفارش کی بھی تو وہ سفارش صرف ایمان والوں کے حق میں ہوگی, اور سفارش کرنے والے بھی صرف ایمان والے ہوں گے. باقی جو فجار لوگ ہیں, جو مشرک اور بت پرست لوگ ہیں, جو کفار ہیں, تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, ان کے لیے کوئی سفارش نہیں. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والامر یومئذ للہ, اور اس دن تمام حکومتیں اللہ ہی کی ہوگی. آج دنیا میں تو حکومت ہوتی ہے, میری حکومت, تیری حکومت, اس کی حکومت, یہ فیصلہ میرا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں میں نے جو فیصلہ کر دیا تو کر دیا. تم اللہ ہو, خدا ہو, اس طرح کا جملہ اچھا نہیں ہوتا. میں نے جو فیصلہ کر دیا نہیں, اس طرح کا جملہ نہیں کہنا چاہیے. بھائی میری رائے ہے, میرا یہ مشورہ ہے, میں نے یہ فیصلہ دیا ہے, اگر ہو تو کر لو, اچھا ہے تو کر لو. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں, ہم بادشاہ ہیں, اور ہم بڑے ہیں, ہم مالک ہیں, اب میرا فیصلہ چلے گا. بہرحال دنیا میں اپنا فیصلہ چلا لو, لیکن قیامت کے دن فیصلہ کسی کا چلنے والا نہیں ہے. اور اگر غور کرے نا تو حقیقتاً فیصلہ دنیا میں بھی صرف اللہ کا چلتا ہے. ان الحکم الا للہ, پوری کائنات میں اگر کسی کا فیصلہ چلتا ہے تو صرف اللہ کا چل رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا, لیکن کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے, پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے مصلحت اور حکمت کے تحت آپ کو اختیار کچھ دیا ہے, لیکن اللہ اگر چاہے تو آپ کے کنٹرول کو بھی ختم کر سکتا ہے. لیکن کچھ حکمت ہے, کچھ مصلحت ہے, جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ویسا کرتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.